بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ رمضان کا مہینہ بیچ میں گزرا ہے. اللہ رب العزت سب کی عبادات قبول فرمائے اور غلطیاں ان سے درگزر فرمائے. خاص طور پہ رمضان کے بعد ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں اجتہاد کرتے ہیں عبادت کی، لیکن رمضان کے بعد اکثریت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے حال پہ آ جاتے ہیں، مساجدیں ویران ہو جاتی ہیں. جو بھی ہے وہ سامنے ہے. وہ رمضان کے بعد الحمدللہ یہ پہلی مجلس ہے اور کیونکہ وقت تھوڑا بیچ میں گزر گیا اس لیے مراجعہ ذہن میں نہیں ہوگا، تو پچھلی حدیث میں ہم اتنی گفتگو نہیں کرتے ابھی. آج غالباً ہم نے یہ احلت لنا میتتان والدمان والی حدیث ہوگی تھی مکمل، تو اس کے بعد اگلی والی حدیث سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وہ جس طرح ہمارا طریقہ تھا وہی کہ ہم نے تو خاص اعراب کی مشق کے لیے، اعراب کی پریکٹس کے لیے دیکھنا، اور ساتھ ساتھ میں حدیث میں جو کچھ احکامات وغیرہ آتے ہیں جو بھی ہمارے علم میں ہیں، یعنی علماء سے جو ہم نے استفادہ کیا، کیونکہ یہ بات پھر واضح کر دینا ضروری ہے کہ کوئی بھی شرح وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے، ہم جیسے طالب علم کو حق نہیں بنتا کہ اپنی طرف سے کچھ کہیں. یعنی جو بھی ہم دین کے معاملے میں کہتے ہیں وہ کبار علماء جو انہوں نے کہا ہوا ہے، جو انہوں نے شرح کی ہوئی ہے، وہی ہم سامنے رکھیں، کیونکہ ہم اس مقام پہ نہیں اور نہ ہی ہم اتنے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہیں. تو جو کچھ ہے وہ ان کی طرف سے نقل ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی علماء کا حوالہ دیتے ہیں. شیخ عثیمین کو آپ دیکھ لیں، جب بھی وہ کہیں گے کسی بھی مسئلے میں تو بتائیں گے علماء میں اس کے ایسے ایسے اقوال ہیں، علماء کے ایسے ایسے اقوال ہیں. کبھی کبھی وہ اپنی رائے بھی بیچ میں پیش کرتے ہیں کہ علماء کی تو ایسی اقوال ہے، میری رائے ہے، تب اس سے واضح کرتے ہیں کہ میری رائے ہے. تو جو بھی شرح وغیرہ ہے، جو شخص طالب علم ہے یا پھر عام عالم آدمی ہے، اپنی طرف سے نہیں بولیں، بلکہ جو بھی علماء نے اجتہاد کر کے بولا اسی کو سامنے پیش کریں لوگوں کے سامنے. جی تو اس حدیث سے شروع کرتے ہیں. جی یہاں سے پڑھیں، بسم اللہ کریں. عن ابی ہریرہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی؟ ہاں جی ابھی آئی. ابھی پھر رک گئی، نہیں آئی آواز ابھی آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے نا ابھی؟ جی ابھی آ رہی. شروع کریں؟ ہاں جی پڑھیں. یہ حدیث نمبر 12. جی بسم الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليقسمه ثم ينزعه فليغمزه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه دعا في الآخر شفاء. أخرجه البخاري. أبو داود أخرجه البخاري. وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه في الداو الذي فيه الداء. الذي فيه الداو. جی ٹھیک ہے. یہ حدیث نمبر 12 وہی کتاب طہارہ میں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ پہلے بھی احادیث میں گزر چکے ہیں، تو گفتگو بھی ان پر ہو چکی تھوڑی بہت. تو کبھی کبھی جب بھی کسی صحابی جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے اگر دوبارہ آئیں گے ان کا، تو ہم تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ریویژن کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ بار بار ریوائز کرتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے، نہیں تو باقی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے نام میں بہت اختلاف ہیں، حتیٰ کہ 25 نام آتے ہیں. ان میں سے سب سے راجح نام کون سا؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. آپ کی آواز میرے خیال میں بیچ میں کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی صحیح. آپ نے شاید عبد الرحمن بولا ہوگا. ہاں آپ نے شاید عبد الرحمن بولا ہوگا، لیکن مجھے صرف رحمان کا لفظ آیا اس بیچ میں.
عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں. اور اس کی خاص 3 وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن خاص 3 جو وجوہات ہیں جو کہ اگر دروس وغیرہ دیکھیں علماء نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں سے یہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ تو اتنے دیر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بھی بعد آئے تھے، تو پھر اتنے سے عرصے میں اتنی حدیثیں کہاں آ گئے؟ اور ابو بکر و عمر جو رضی اللہ عنہما جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے رہے، ان کی حدیثیں اتنی کم ہیں ان کے مقابلے میں. تو ان سب اشکال کا ازالہ علماء نے کیا ہے. وہ جو ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. اس میں اگر ڈھونڈیں گے، تحقیق کریں گے تو جہاں پہ علماء حدیث نے بات کی صحابہ کے اوپر، صحابہ کے دفاع میں بھی، تو اس میں یہ بات مل جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 5000 سے اوپر حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے. اور ایک شعر جو میں نے بتایا جو کہ شیخ محسن عباد حفظہ اللہ جو بتاتے رہتے ہیں، ان میں ان 7 راویوں کا نام آتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہیں. وہ شعر پھر سے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ ریویژن بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ بھی ایک چیز کو بار بار دہراتے تھے. ہم بولتے کہ شیخ کیوں دہراتے، لیکن ہمیں بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو چیزیں وہ دہراتے تھے وہ ہمیں یاد رہیں گی، جو چیزیں 1 یا 2 دفعہ پڑھی ہیں وہ پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں. جب تک مراجعہ نہ ہو تو وہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو شیخ محسن عباد یہ 2 شعر اکثر پڑھتے ہیں جن میں ان 7 راویوں کے نام آتے ہیں، 7 صحابہ کے. والمکثرون فی روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر وانس والبحر کالخدری وجابر وزوجۃ النبی. زوجۃ النبی کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہ 7 صحابی. سب سے پہلے سب سے پہلے ابو ہریرہ جن کی 5000 سے اوپر ہے، ہاں، اور ان کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پہلا قال ہے اس کا فاعل کون ہے؟ یہ پورا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل قال کا فاعل. جب فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے. ہاں جی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لیکن نحو کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے؟ جو آپ نے جواب دیا وہ تو جواب صحیح ہے، لیکن نحو سیکھنے کے لیے جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں اس کو آپ یہاں پہ چسپان کریں گے. آپ کہیں گے کہ قال کا فاعل ضمیر مستتر ہے، تقدیرہ ہوا، جو کہ ضمیر کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ابو ہریرہ کی طرف. یعنی قال ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے ابو ہریرہ کی طرف. لیکن عام طور پہ بات تو ہم یہ کریں گے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ صحیح ہے، ابو ہریرہ نے فرمایا. لیکن نحو کے قواعد کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو سیکھنے کے لیے اس طرح بولنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو قال کا فاعل یہ ہو گیا، اور آگے جو کچھ فرمائے وہ سارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر تک حدیث تک یہ اس کا مقولہ ہے. تو یہ اس میں ہے، محل نصب میں ہے، یعنی فاعل نے یہ کہا. تو یہ باقی جتنی بھی حدیث ہے وہ پورا محل نصب میں ہے، کیونکہ مقولہ یعنی جو چیز کہی ہے وہ یہ یہاں پہ یعنی مفعول کے طور پہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ فاعل یہاں پہ ظاہر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے، اور لفظ جلالہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وقع الذباب. ٹھیک ہے. اذا کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اذا عام طور پہ 2 قسم کے آتے ہیں، کچھ یاد ہے؟ یہ وقت کے لیے آتے ہیں. ہاں، وقت سے بہتر ایک اور لفظ استعمال کریں. ظرف. ظرف کے لیے آتا ہے، لیکن ظرف میں اور بھی تاریخوں کو انشاءاللہ بتائیں گے. اور دوسرا کیونکہ بہت آتا ہے، قرآن میں بھی بہت ہے، حدیث میں بھی بہت ہے. جی ہاں، شرطیہ. ہاں، شرطیہ ہی ہے. شرطیہ اور ظرف دونوں ایک ساتھ ہے. اور ایک دوسرا ہے اذا فجائیہ. فجائیہ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ فجائیہ جو ہے وہ سمجھنا آسان ہے اور وہ اتنا نہیں آتا ہے جتنا کہ اذا شرطیہ آتا ہے. تو اذا اور یہ اذا بہت زیادہ آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. تو اس کے اعراب کو ایک دفعہ ضبط کر لیں، اچھے سے یاد کر لیں، تاکہ جب بھی آئے آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ اذا فجائیہ ہے یا پھر اذا شرطیہ ہے، تب تاکہ آسان ہو جائے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے. جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت،
یعنی جگہ جگہ پہ قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے۔ اچھا اذا فجائیہ جو ہے، فجائیہ بولتے ہیں کسی چیز کے اچانک ہو جانے کو، فجا بولتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ ایک چیز آتی ہے، وہ سمر سرپرائزز بولتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فجا کا لفظ ہوتا ہے اس میں، یعنی سرپرائز، یعنی اچانک کسی چیز کا ہو جانا، حیرت سے ہو جانا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اذا فجائیہ۔ تو اذا فجائیہ جو ہوتا ہے وہ اعراب پہ وہ کچھ نہیں کرتا، دونوں اعراب پہ کام نہیں کرتے، لیکن دونوں کا وہ کام الگ ہے۔ اذا فجائیہ جو ہے یہ عام طور پہ جملے پہ داخل ہوتا ہے، اور یعنی سرپرائزنگ کا میننگ وہ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے، اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈال دیں، ان القی عصاک، کہ اپنی لاٹھی کو آپ پھینک دیں، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جیسے انہوں نے پھینکا کہ اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو یہ اذا فجائیہ ہے، یعنی اچانک وہ ہو گیا، یعنی اس میں کسی ظرف سے تعلق نہیں ہے، وقت سے کچھ وہ نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک چیز کے اچانک ہو جانے پر ہے۔ فجائیہ سے مطلب کہ آدمی ایک دم حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ عام طور پہ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ خرجت فإذا اسد قائم، کہ میں نکلا، مطلب گھر سے نکلا کہ نہیں نکلا تو سامنے اچانک شیر کھڑا تھا، تو یہ اذا فجائیہ، اور یہ بہت جگہ پہ آتا ہے قرآن میں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ نکالا، وَخَرَجَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ چمکنے والا ہاتھ ہو گیا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو واضح؟ جی جی آ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اذا فجائیہ ہے، تو یہ عام طور پہ جملے پہ داخل ہوتا ہے، جملے پہ داخل ہوتا ہے، یہ فعل پہ داخل نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس کا اعراب وغیرہ پہ کچھ کام نہیں ہوتا، بس یہ معنی میں فجائیت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اچانک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا جو ہے، جو کہ عام طور پہ بہت آتا ہے، جو آپ نے بتایا اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، شرطیہ کے ہم نے بہت سارے وہ دیکھیں، ادوات دیکھیں، ان میں سے مین کون سا ہے جو خاص جو ہے، جو کہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے بہت شرط میں؟ جی فا، ہاں، فا نہیں فا نہیں، جو عام طور پہ اس باب میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے شرط کے بہت سارے ادوات ہم نے دیکھے، ان میں سے عام طور پہ حروف ہیں، کچھ اس میں سے اسم بھی ہیں، جو لیکن جو ام الباب ہے، جو خاص طور پر جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سب کو اس قسم کا حکم دیتے ہیں، وہ ان ہے، ان شرطیہ، ہاں ان شرطیہ، ان تضرب اضرب، اگر تو نے مارا میں بھی ماروں گا۔ جی تو جی ادوات شرط وہ کیا کرتے ہیں، وہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں، چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو، ان کو جزم دے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ جواب الشرط ہوتی ہے، جواب الشرط۔ جواب الشرط میں عام طور پہ فا بھی ساتھ میں لگ سکتا ہے، جس طرح یہاں پہ بھی فا لگا ہوا ہے، یا تو فا نہیں ہو سکتا اگر وہ خود ہی جملہ بننے کے لیے قابل ہے، وہ جو ہے خود ہی جواب بننے کے قابل ہے، تو اس کو بھی یہ جزم دے دیتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا۔ اگر ان شرطیہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ مضارع دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تضربو اضربو، تو مارتا ہے میں بھی مارتا ہوں، تو مارتا ہے میں بھی مارتا ہوں، لیکن ان آ گیا تو ان نے شرط کا معنی بھی پیدا کر دیا اور دونوں کو جزم بھی دے دیا، فعل الشرط اور جواب الشرط، یہ سب ہم لے چکے ہیں، تو اس کا مراجعہ ضروری ہے بار بار جب بھی آئے گا۔ تو یہ عام طور پہ ادوات شرط کے کام ہے، لیکن اذا جو ہے، اذا شرطیہ جو ہے، یہ جب آتا ہے اور داخل ہوتا ہے تب یہ جزم نہیں دے گا، یہ جزم نہیں دے گا، یہ شرط کا معنی تو پیدا کرے گا لیکن یہ جزم نہیں دے گا، نہ ہی فعل الشرط کو نہ ہی جواب الشرط کو۔ تو اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اذا یہ جو ہے یہ ادوات شرط میں سے ہے غیر جازمہ، یعنی غیر جازمہ، یہ جزم نہیں دیتا ہے، اور عام طور پر اس میں ظرف کا معنی بھی ہوتا ہے، جو کہ ظرف مستقبل کے لیے لکھی جاتے ہیں۔ تو ابھی کتنی چیزیں اس میں جمع ہوئی اذا شرطیہ میں؟ سب سے پہلی چیز کہ اذا یہ شرط کا معنی پیدا کرتا ہے، شرط، اور جب شرط آپ کے ذہن میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل الشرط بھی ہوگا اور جواب الشرط بھی ہوگا، دونوں چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیزیں آ گئی کہ غیر جازمہ ہے، یعنی دوسرے ادوات کی طرح یہ جزم نہیں دیتا، اور جو ادوات جزم تھے وہ ہم نے دیکھے تھے، وہ دو قسم کے تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ ایک ہی اس کو فعل کو جزم دیتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ایک سے جو کہ دو کو جزم دیتے تھے، وہ سب نحو میں گزر چکا ہے، جرومیہ میں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ یہ جزم نہیں دیتا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ظرف کا معنی پایا جاتا ہے جو کہ عام طور پر مستقبل کا ہوتا ہے، بھلے ہی جس فعل پہ یہ داخل ہو رہا ہے وہ فعل ماضی ہو۔ ابھی یہاں پہ اذا کس پہ داخل ہوا ہے؟ وقع پہ۔ وقع کون سا فعل ہے؟
فعل ماضی فعل ماضی ہے یعنی گر جانا. وقع گزر گر ہوا. گیا یعنی جی جی وقع یعنی گر گیا. واقع ہو گیا, گر گیا یعنی مکھی گر گئی. لیکن یہاں پہ کیا اس کا معنی یہ بنے گا کہ مکھی گر گئی؟ یہاں پہ اذا کی وجہ سے یہاں پہ شرط کا معنی بھی آپ کو اس میں معنی میں لانا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کو ظرف کا معنی جو کہ مستقبل کے لیے ہے وہ بھی لانا پڑے گا. ابھی آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اگر مکھی گر جائے, اگر مکھی گیا. ہاں اگر مکھی گر جائے یعنی شرط کا معنی بھی ہوگا اور ظرف کا معنی بھی, جو کہ مستقبل کے لیے عام طور پر مستقبل کے لیے ہوگا, بھلے ہی فعل ماضی پہ بھی داخل ہو گیا. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے جی اذا جی جاء نصر اللہ والفتح. جا کا جب مطلب کیا فتح ہوتا ہے کہ آ گئی, آ گیا, آ جائے. آ گیا, اللہ کی مدد آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم معنی کریں گے اذا کی وجہ سے تو ہم کیا معنی کریں گے؟ جب اللہ کی مدد آئے گی. ہاں, جب اللہ کی مدد آئے گی. بھلے جا جو ہے یہ فعل ماضی ہے, اور فعل ماضی ماضی پہ دلالت کرتا ہے یعنی جو چیز گزر چکی یعنی اللہ کی مدد آ گئی. لیکن جب اذا داخل ہو گیا تو اذا اس فعل ماضی کو جو ہے مستقبل کے معنی میں لے جائے گا. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے. اذا فجائیہ اس کا ہم نے واضح کر دیا, جو کہ عام طور پہ جملے پہ داخل ہوتا ہے, جس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں. فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اچانک چمکنے والا ہو گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں. اور دوسرا جو ہے اذا شرطیہ, اس میں تین چیز اپنی ذہن میں رکھیں. شرط کا معنی پیدا کرے گا, اور ظرف بھی ہے جو کہ مستقبل کے ہوگا, بھلے ہی فعل ماضی پہ داخل ہو, اور یہ غیر جازمہ ہے یعنی جزم نہیں دے گا. ابھی آپ یہاں پہ جب اعراب کریں گے تو آپ بولیں گے کہ اذا جو ہے یہ فعل شرط تو ہے, لیکن یہ محل جزم میں نہیں ہے, کیونکہ اذا جو ہے یہ جزم نہیں دیتا. اگر کوئی اور ادوات شرط ہوتے تو آپ وقع کو بولتے کہ یہ مبنی علی الفتح ہے کہ محل جزم, لیکن یہاں پہ یہ محل جزم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقع تو فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم تھوڑا سا سر بھی دیکھ سکتے ہیں. وقع جو ہے اس کا جو ہے فعل مضارع کیا بنے گا؟ وقع یقع, کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ جو یہ حروف علہ ہیں الف واو اور یا, عام طور پہ جب آپ ان سے مضارع بناتے ہیں تو ان میں تغیر ہوتا ہے. تو وقع سے یقع. ہاں, اذا وقع الذباب. اچھا, ذباب کا کیا بن رہا ہے یہاں پہ آرام اس جملے میں؟ ذباب کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع کیوں؟ ہاں, فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ فاعل وقع کا. وقع کا فاعل. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, اذا وقع الذباب, اگر گر جائے ذباب. ذباب کسے کہتے ہیں؟ مکھی کو, مکھی کو کہتے ہیں. ہاں, ایک عالم دین اپنی شرح میں کہتے ہیں, اس کی وجہ بتاتے ہیں, کیونکہ عام طور پر عرب جو ہیں انہوں نے جس چیز کو بھی نام دیا ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, دیکھیں جس چیز کو بھی نام دیا ہوتا ہے اس کے جو پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ بھی ہوتی ہے. وہ بولتے ہیں کہ ذباب جو ہے یہ ذب آب سے ہے. ذب آب یعنی ذب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا. مکھی آتی ہے, آپ اس کو دور کرتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ وہ واپس آ جاتی ہے. آپ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, واپس آنا. تو اس سے ذباب پڑ گیا. سبحان اللہ, دیکھیں یعنی ذب آب, آپ نے اس کو بھگایا, وہ واپس آ گئی. ذب آب, ذب کا مطلب کسی چیز سے دور کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں ہیں کہ ذبن امام احمد, ذبن امام بخاری, یعنی علماء نے کتاب لکھی جن پر لوگوں نے محدثین پر وہ کیا ہے, تانا تشی کی ہے, تو وہ ان سے دفاع کرتے ہیں تو ذب بولتے ہیں. یعنی ذب مطلب اس چیز کو ہٹانا, اس چیز کو دور کرنا, ازالہ کرنا. تو ذب اسے یعنی مکھی کو آدمی بھگاتا ہے, وہ پھر آ جاتی ہے, تو اسی سے ذباب پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو اذا وقع الذباب فی شراب احدکم, فی تو واضح ہے, حرف جر ہے. ٹھیک ہے, شراب جو ہے یہ شراب جو ہے اس میں مجرور ہے, کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے مجرور ہے. اچھا, احدکم, احدی اس کا کیا اعراب ہے؟ احدکم, یہ احدکم ہاں مضاف الیہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, مضاف کون سا اس میں سے؟ احد. احد. ٹھیک ہے, تو احدی کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہو رہا نا, اس لیے. ہاں, کہاں پہ مضاف الیہ ابھی کدھر ہو رہا ہے؟ احدی پہ دال پہ کیوں کسرا ہے؟ احدکم کیوں نہیں, احدکم کیوں نہیں؟ یہ قوم کا مضاف ہے اس لیے. نہیں, وہ تو آگے ہو گیا نا. احد کو جو ہے جس نے کسرا دیا وہ تو اس سے پیچھے ہی ہو سکتا ہے, اس سے آگے تو نہیں ہوگا. یہ فی کی وجہ سے نہیں, فی نے تو شراب پہ کام کیا, ختم ہوں گے. ہاں, احدکم فی فی احدکم, یہ مضاف الیہ کی وجہ سے احد, یہ دونوں یہ ہو رہے نا,
ہاں نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ اس کو کلیئر نہیں کر سک رہے ہیں. فی نے جو ہے شراب کو جر دیا، ٹھیک ہے، تو فی کا کام ادھر ہو گیا. جی ہاں اب شراب جو ہاں ہے یہ مجرور تو ہے لیکن یہ مضاف بن رہا ہے، اور احدی اس کا ہاں مضاف الیہ ہے، جی ٹھیک ہے. احدی ہاں مضاف الیہ ہے جی کس جی کا؟ شراب کے لیے، شرابی شرابی احدکم. کا پھر احد جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ اس کے لیے ہے جی جی اور مضاف آگے ہاں کم کے لیے ہے، تو یہ اوکے احادکم یہ پھر مضاف الیہ ہو رہا ہے. تو احادی کو جو یہ جو جر ملا ہے، کسرہ ملا، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے. ہم نے دیکھا نا کہ جر جو ہے اچھا وہ 3 وجہ سے آتی ہے، یا تو حرف جر کی وجہ سے، یا تو اضافت کی وجہ سے، یا تو تیسرا کس کی وجہ سے؟ یہ مضاف الیہ کی وجہ سے نہیں وہ تو بتا دیا نا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یہ مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں. موصوف ہاں تیسرا چیز ہے موصوف اتباع بولیں گے، اتباع کی وجہ سے. اتباع اتباع میں یہ کرنے سے چاروں چیزیں آ گئی، چاروں چیزیں، موصوف صفت بھی آ گیا، بدل مبدل بھی آ گیا، اور توکید بھی آ گیا. وہ چاروں چیزیں اس میں آ جاتی. اتباع میں 4 چیزیں جو سب آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اگر جو متبوع ہے اگر وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے تو اس کا تابع بھی اسی کے حساب سے اعراب لے گا، ٹھیک ہے. تو احد جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ شراب کے لیے ہے، پھر آگے جملے کے لیے، آگے کے لیے مضاف ہے، اور کم اس کا مضاف الیہ ہے. اور کم کا کیا یہاں پہ اعراب؟ احدکم منصوب ہے نہیں یہ منصوب نہیں. شرابی یہ نہیں سب سے پہلے مظلوم تو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. مبنی نہیں ہوتے ضمیر ہاں ضمیر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں مبنی علی السکون فی محل، سکون کس محل میں ہے؟ فی ہے محل، جر ہاں فی محل جر، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن ہے یہ مبنی علی مضاف الیہ السکون ہو رہا کیونکہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ہے تو یہاں تک جی یہ دیکھیں معنی پتہ ہونے کی وجہ سے ہم نحو پتہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا معنی صحیح کر سکتے ہیں. اذا کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ شرطیہ ہے، اور فعل ماضی ہونے کے باوجود یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے. اگر واقع ہو جائے، اگر گر جائے مکھی فی شرابی احدکم، تم میں سے کسی کی شراب میں، شراب بولتے ہیں پینے کی چیز کو، پانی ہو گیا، جی دودھ ہو گیا، لسی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، فی شرابی احدکم، تم میں سے کسی کی پینے کی چیز میں، تو کیا کرے؟ فلیغمسہ، فلیغمسہ، ٹھیک ہے. ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں. فا جو ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ جواب الشرط کے لیے آیا ہے. ہاں جواب الشرط کے لیے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے کیا بتایا کہ اگر جو جواب ہے وہ خود ہی جواب بننے کے قابل ہے، واضح ہے، تب آپ کو فا لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تب فا لانا پڑتا ہے. وہ بحث تھوڑی لمبی ہے لیکن میں اس کو ایسی مختصر بتا رہا ہوں. وہ کیا کیا صلاحیت ہے کیا، وہ تھوڑی لمبی بحث ہے، ہم نے اس کو مستقل طور پہ نہیں لیا کیونکہ وہ تھوڑا اگر دوسری نحو کی کتاب پڑھیں گے اس میں آئے گا. لیکن عام طور پر اگر جواب جو ہے وہ خود ہی اس میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ جواب بن سکے تب اس میں فا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جواب الشرط ہے فلیغمسہ. اچھا ہم نے تو اوپر بتایا تھا کہ جو اذا ہے وہ غیر جازمہ ہے، وہ فعل الشرط کو، جواب الشرط کو جزم نہیں دیتا ہے. یہاں پہ تو جزم آ گیا سین کے اوپر، یغمسہ ہے، یغمسہ نہیں ہے. کیوں ہے اس طرح؟ لام کی وجہ سے لام کی وجہ سے. ہاں بالکل صحیح. یہ جو آیا ہے سکون جو آیا آخر میں، یہ جواب الشرط ہونے کی وجہ سے نہیں آیا. جیسے ان تضرب، اضرب میں ان کی وجہ سے آئے، یہ کس لیے آئے؟ یہ جی لام جی امر کی وجہ سے آئے. یہ امر لام کی سے امر ہے، اور یہ لام امر عام طور پر اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر کیا حرکت ہوتی ہے؟ اس کے اوپر دمہ ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، پتہ کسرہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا نہیں پتہ نہیں ہوتا. ہے عام یہ طور پہ کسرہ کسرہ آتا ہے، کسرہ آتا ہے، کسرہ آتا ہے. لیکن کسرہ ہم نے بتایا تھا کہ لام امر اور ایک ہے لام امر اور ایک ہے لام تعلیل، ایک ہے لام امر اور ایک ہے لام تعلیل، دونوں کے نیچے کسرہ ہی تعلیل ہوتا ہے. ہاں جی جی جیسے لام امر آپ کے سامنے لیغمس، اگر آپ فا کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ لیغمسہ، لیغمسہ، لیغمسہ. اور لام تعلیل کے لیے بھی لام پہ وہی آتا ہے کسرہ، لیکن وہ جو ہے اس کے ساتھ ان اس میں مدمر ہوتا ہے، تو وہ فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے، منسوخ کرتے ہیں. منسوب کر دیتے. جیسے عام طور پر بہت سارا لیعلم الذین کفروا، لیعلم الذین کفروا. اور ان کی ایک پہچان کیا ہے کہ لام امر جو ہے، لام امر جو ہے اگر اس کے اوپر فا داخل ہو یا واو داخل ہو یا ثم داخل ہو تو وہ ساکن کر دیا جائے گا. اچھا کیا کر دیا جائے گا؟ ساکن کر دیا جائے گا. عام طور پہ اگر نہیں ہوگا تو اس کے نیچے کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگی، لام امر کے بھی اور لام تعلیل کے لیے بھی.
لیکن لام تعلیل کے پیچھے اگر ثم ہو یا اور کچھ بھی آ جائے تب بھی اس سے وہ ساکن نہیں ہٹے گا، اس سے وہ کسرہ نہیں ہٹے گا. اچھا مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں لام امر کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم لیعلم، ثم لیعلم، تو پھر یعنی جان لینا چاہیے، ثم لیعلم، اس کو پھر یہ جان لینا چاہیے. تو اگر ثم آ گیا تو لام جو تھا جس کے نیچے اصل میں کسرہ ہونا تھا وہ ساکن کر دیا جائے گا، ثم لیعلم، ٹھیک ہے. اور لام امر کی وجہ سے فعل مضارع آخر میں جزم ہو جائے گا، سکون مل جائے گا. لیکن اگر لام تعلیل ہے تو لام جو ہے وہ ساکن ہی ہوگا، ثم لیعلم، ثم لیعلم، پھر چاہیے کہ وہ جان لے، پھر چاہیے کہ وہ کہ اسے تاکہ وہ جان لے. یعنی یہ جو لام ہے یہ تعلیل کا معنی دیتا ہے اور یہ امر کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پہ معنی کیا بنے گا؟ فا جو ہے یہ جواب الشرط کے لیے آیا ہے اور لام جو ہے یہ امر کے لیے آیا ہے. یعنی ہاں، کیونکہ فعل مضارع جو عام طور پہ ہوتا ہے اس میں کیا معنی ہوتا ہے؟ اس میں مضارع کا معنی ہوتا ہے، مستقبل کے لیے، حال کے لیے. لیکن جب لام داخل ہو گیا تو یہ خاص ہو گیا امر کے لیے. چاہیے کہ اسے ڈبو دے، یغمسو، چاہیے کہ اسے ڈبو دے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ کس کو ڈبو دے؟ ذباب کو. ہاں ذباب کو. ہاں کی ضمیر جو ہے یہ ذباب کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تین چیزیں آ گئی. اس میں آپ نے یہ فا تو دیکھ لیا، لام امر بھی دیکھ لیا. ابھی یغمسو، یغمسو میں تین چیزیں ہیں، فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل بھی ہونا چاہیے. فاعل کون ہے؟ یہ ذباب ہے اس کا فاعل. نہیں، وہ تو اس کا مفعول ہے جو کہ ہا ہے، جو کہ اس کا مفعول ہے جو کہ لوٹتا ہے. ہاں ہوا ہے جو کہ اس کی طرف لوٹتا ہے، ہوا جو انسان کر رہا ہے، احدکم، یعنی جو کہ اپنی شراب سے مکھی کو نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہو سکتا ہے نحو شروع میں بھی ہم صرف 12 حدیث تک پہنچے تو یہ تھوڑا اس کو اچھے سے اعراب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے. جب ایک دفعہ چل پڑیں گے تب یہ چیزیں بار بار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو شروع میں ہر علم میں کوشش کرنی پڑتی تاکہ بیسکس اسٹرانگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ فعل مضارع یہاں پہ مجزوم کے وہ لام کی وجہ سے، جواب الشرط ہونے کی وجہ سے نہیں، اور فا جواب الشرط کے لیے آئے. اور یہ یغمسو کا فعل فاعل ہم نے دونوں واضح کر دی. فعل اس کا ہوا جو کہ احدکم کی طرف لوٹتا ہے، اور ہا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اور ضمیر جو ہے یہ لوٹتا ہے ذباب کی طرف. ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا بولا؟ ثم لینزعہ، پھر سے آیا ثم لینزعہ، پھر سے یہ آیا ثم لینزعہ. تو یہ لام پھر سے کون سا لام ہو گیا؟ امر، لام امر. ہاں لام امر ہو گیا، اور ثم کی وجہ سے اس کا جو کسرہ تھا وہ ہٹ کے یہ ساکن ہو گیا. ثم لینزعہ، میں نے خیال میں پچھلی دفعہ ایک آیت بھی بتائی تھی قرآن مجید کے جس میں یہ تینوں حرف ایک ساتھ آ رہے ہیں. غالباً سورہ حج کی ایک آیت ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب. دیکھیں سب سے پہلے فا آ گیا، فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، پھر ثم آ گیا لام امر سے، ثم لیقطع فلینظر، پھر سے فا آ گیا فلینظر هل یذهبن کیدہما یغیظ. تو یہ سورہ حج کی آیت ہے جہاں پہ فا کی بھی مثال ہے اور ثم کی بھی مثال ہے جو کہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں جبکہ اس سے پہلے لام امر ہے. تو لام امر آپ نے اس کو یاد رکھنا، لام امر جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہو کے اسے امر کے معنی میں لے جاتا ہے. یعنی عام طور پہ یغمسہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈبو رہا ہے یا ڈبوئے گا. ٹھیک ہے، لیکن لام آ گیا کہ چاہیے کہ ڈبو دے، امر کا معنی اس میں آ گیا. پھر کیا؟ ثم لینزعہ، چاہیے کہ ڈبو دے، پھر چاہیے کہ اسے نکال لے. اگر یہ نہیں آئے کہ ینزعہ کا مطلب ہوگا نکال رہا ہے یا نکالے گا، لیکن جب آپ نے لام امر لے آئے تو پھر یہ امر کے یہ امر کے معنی کے لیے تعین ہو گیا، چاہیے کہ اسے نکال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فإن فی احد جناحیہ داء. ٹھیک ہے، ابھی اس کا اعراب کرتے ہیں. یہ ابھی اس کی تعلیل آ گئی. یہ پہلے جو فا تھا یہ تو اس کے لیے تھا، جواب الشرط کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ جو فا ہے یہ تعلیل کے لیے ہے. اور یہ حروف پہ لمبی بحث ہے، میں صرف ان کا وہ بتا رہا ہوں فنکشن یہاں پہ، کیونکہ حروف کا ایک مستقل کتابیں ہیں ان کے بارے میں بتانا کہ کون سا حروف کب آتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. لیکن یہاں پہ فا جو ہے یہ تعلیل کے لیے، یعنی بتانے کے لیے کہ اس طرح کیوں، کہ اس طرح کیوں کیا جائے کہ اسے ڈبوئیں پھر اسے نکال لیں. اچھا، فإن فی احد جناحیہ داء. اب اس کا اعراب مجھے کریں. انا کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ انا کا کیا کام ہوتا ہے؟ انا منسوخ کرتا. ہاں کس کو؟
کس کو نصب دیتا ہے؟ اسم انا بہت آتا ہے، انا بھی بہت آتا ہے، کانا بھی بہت آتا ہے. ہاں ہاں اسم کو ہاں اسم کو نصب دیتا ہے، اور دوسرا کام اسم کو نصب دیتا اور خبر کو ہاں خبر کو رفع دیتا ہے. دیتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انا کا اسم کدھر ہے؟ ان فی احدی جناح داؤ ان کا ان فی احدی جناح ان فی احدی ان فی احدی نہیں، ہم نے بتایا تھا نا فی کہ آپ کو یاد رکھیں کہ انا اور کانا یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ جو کہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، جو اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اعراب وہ چینج کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو پھر وہ واپس ویسی مبتدا خبر ہو جائیں گے، دونوں مبتدا خبر مرفوع ہو جائیں گے. لیکن یہ ایسے کام کرتے ہیں. اور مبتدا کی ہم نے پہچان دیکھی تھی کیونکہ مبتدا ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. مفرد سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جملہ نہیں آئے گا، جملہ نہیں آئے گا اور جار مجرور نہیں آئے گا. تو فی احدی یہ خبر ہونے کے تو لائق ہے، لیکن یہ مبتدا ہونے کے قابل نہیں ہے. تو کدھر ہے انا کا اسم؟ کدھر ہے؟ آگے ڈھونڈے. داؤ میں ہاں دا ان ہے. دان. آپ کے پاس کیا کتاب میں داؤن لکھا ہوا؟ نہیں، دان میں کتاب ہاں میں دان ہے. ہاں دان اس کا اسم ہے. دان ہے میرے ہاں انا کا اسم کدھر ہے؟ دان. یعنی اصل میں کیا اگر آپ کیا بولتے ہیں عبارت آپ ویسے بنانا چاہتے ہیں اسم پہلے لا کے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ دَاءً فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ جار مجرور جو ہے جب یہ خبر آتا ہے تو اس کو تقدیم تاخیر کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ لیکن عام طور پر تقدیم اس لیے کرتے ہیں اس کی تخصیص کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، خبر کے لیے، کیونکہ اس کی ایک پر میں بیماری ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ اگر صرف مبتدا خبر بنائیں گے تو کیا بولیں گا؟ داء فی احد جناحیہ. لیکن جب انا داخل ہو گیا تو انا نے اسم کو نصب دے دیا اور خبر کو اس نے مرفوع کر دیا. تو یہ جو ہے جار مجرور ہے فی احد جناحیہ، اس کو یا تو پورے کو آپ اس کی خبر مان سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی، یا تو آپ اس کی خبر کو محذوف مان سکتے ہیں. اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ فإن داء ثابت فی احد جناحیہ، کہ کیونکہ بیماری ثابت ہے اس کے ایک پر میں، یا تو اور جو بھی خبر مان لیں. ٹھیک ہے. وفی الآخری شفاء، یہ جو پورا جملہ ہے یہ پھر سے اس انا پر پھر سے عطف ہے. یہاں پہ پھر سے انا کے اسم کیا؟ شفا. اور خبر کیا ہے؟ وفی الآخر، یعنی اس کے ایک پر میں. جناح بولتے ہیں کس کو؟ پر کو. اچھا یہ جناح کون سا صیغہ ہے یہاں پہ؟ یہ بھی ضروری ہے دیکھنا. ہاں جناح جناحیہ یہ جناح احدی جناح ہے اس کا پر یہ اسم یہ دو سے زیادہ. ہاں تو کون سا اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کا نام بتائیں کہ نحویوں نے اس کا نام کیا بتایا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ یہ منصوب ہے. نہیں بالکل منصوب نہیں ہے. یہ منصوب ہو سکتا ہے، منصوب مرفوع کی ہے. علامت بھی ہے یا ہونا. لیکن یہ پہلے کون سی مرفوع قسم میں ہے، سے رفع ہے. نہیں، یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ پہلے سب سے پہلے یہ اس میں تثنیہ مفرد ہے جو ہاں تثنیہ. بالکل صحیح، تثنیہ. ہاں تثنیہ. ابھی بتائیں کہ یہ اس کا جملے میں اس کا اعراب کیا آ رہا ہے؟ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ یہ مرفوع ہے. نہیں مرفوع. تثنیہ جب بھی مرفوع ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے. ہاں الف تو یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو یا آ رہا ہے. منصوب ہے یا ہے منصوب ہے. نہیں منصوب بھی نہیں ہے. منصوب کیسے ہو سکتا ہے؟ منصوب نہیں آ رہا ہے. منصوب ہونے کے لیے پیچھے یا تو فاعل اس کے اوپر کام کر رہا ہو، پیچھے تو فاعل اس کے اوپر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، یا یہ انا کا اسم ہو یا کانا کی خبر ہو، وہ بھی نہیں ہے. تو کیا رہے گا؟ یہ مجرور ہے. یہ مجرور ہے. مجرور کیوں مجرور ہے؟ جی جی کس وجہ سے مجرور ہے؟ جر تین ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو حرف جر اس پہ داخل نہیں ہو رہا ہے، یا تو طبیعت کی وجہ سے یعنی بدل مبدل ہو رہا ہے یا صفت موصوف ہو رہا ہے، وہ بھی ادھر نہیں ہے. تو تیسری چیز کیا رہے گی؟ مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ. مجرور صرف مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف نہیں ہوتا ہے. مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ کس کا بن رہا ہے؟ ہاں کا احد کا. احدی کا. ہاں احد اس کا مضاف ہے، اور احد جو مجرور ہے وہ تو حرف جر کی وجہ سے، فی کی وجہ سے. جناحی جو ہے یہ تھا اصل میں جناحینی،
جنا حی نہیں تھا، لیکن جب اس کو جنا حی جو ہے یہ مضاف الیہ احد کا، اس کے بعد ہا جو ہے اس کی اضافت کی گئی جنا حی، تو ہا کی اضافت آئی تو نون گر گیا، اضافت میں ہاں تثنیہ کا اور جمع کا نون گر جاتا ہے، دونوں کا نون گر جاتا ہے، نہیں تو اصل میں کیا تھا جناحینی، لیکن جب ہاں کی طرف اضافت کی تو وہ نون گر گیا، تو یہ جو ہے یہ محلن یعنی یہ مجرور ہے، اور جر کی علامت کیا یا نیابتاً عن الکسرہ، کسرہ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اعراب ہو گیا، اور یہ پورا جملہ مل کے یا تو اس کو آپ اس کی خبر بول دیں یا تو یہ متعلق خبر خبر کے ساتھ یہ اس کی جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اچھا، تو اس کا پورا معنی کیا بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع ذباب، کہ جب کبھی مکھی گر جائے تم میں سے کسی کے مشروب میں، پینے کی چیز میں، تو وہ کیا کریں، فلیغمس، اسے چاہیے کہ اسے ڈبو دے، یعنی مکھی کو ایسی نہیں نکال لے فوراً، اسے چاہیے کہ پہلے ڈبوئے، ہاں ڈبوئے اس کو مکھی کو اندر، ثم لینزعہ، پھر اس کو اندر نہیں چھوڑے پھر اس کو نکال لے، ٹھیک ہے، پھر اس کو نکال کے پھینک دے، اور پھر کیوں ایسا کیوں کرے، فإن فی احد جناحیہ دا، کیونکہ اس کے ایک پر میں، اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں، تسنیہ کا صیغہ آ گیا نا، اور احد آ گیا، یعنی دونوں جی میں جی سے ایک پر میں احد کیا ہے، بیماری ہے، دا دا کا مطلب ہوتا ہے بیماری، اچھا بیماری ہے، بیماری وفی الآخری شفا، اور دوسرے پر میں اسی کی شفا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرے پر میں پھر آخر اسی کی شفا ہے، شفا یعنی ہے ہاں، تو اس لیے آپ سے فرمایا کہ ایسی نہیں نکالے، بلکہ وہ جب اس کو ڈالے گا تو شفا والا پر بھی اندر ہو جائے گا، تو پھر وہ بیماری اس مشروب سے ختم ہو جائے گی، اور اس کو پھینک دے پھر وہ پی سکتے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج کی ہے، اس کو اپنی کتاب میں لائے امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی تمام احادیث پر امت کا اتفاق ہے کہ صحیح ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور انہوں نے حدیث میں کچھ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وزادہ، زیادہ یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل کون ہے، داؤد ہاں ابو داؤد، ہوا ہے ضمیر مستتر داؤد جو کہ لوٹتا ہے ابو داؤد کی طرف، ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، بے شک یہ انہ پھر سے آ گیا وہی، اور اس میں اس کا اسم جو ہے وہ ہا ضمیر ہے، اور باقی جو آگے جو کچھ آ رہا ہے اس کی خبر ہے پورا جملہ، یتقی، یعنی کیونکہ یہ ذباب جو ہے یہ بچاتی اپنے آپ کو اس پر سے جس میں بیماری ہے، یعنی یہ اس میں قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ایسے رکھا ہے کہ جب یہ مرنے والی ہوتی ہے اس میں گرتی ہے تو اپنا بیماری والا پر آگے کر دیتی ہے مشروب میں، اور دوسرے والے پر کو پیچھے رکھتی